جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نفرت کی ایک لہر اس کے سارے وجود میں پھر گئی۔ اب اس نے زخمی لیفٹیننٹ کے چہرے کو دیکھا تو اسے یہ چہرہ آسمان کے پانیوں میں دھلا ہوا نظر آیا۔ بار بار اقبال اس کے ذہن میں آتا تھا۔ لیفٹیننٹ اقبال نے کمانڈو پارٹی تیار کر لی تھی جس میں اس نے اپنی کمپنی کے 10 چنے ہوئے جوان رکھے ہوئے تھے۔ اس نے حوالدار وہ منتخب کیا تھا جس نے سائفن کے پاس دشمن کو کئی گھنٹے روکے رکھا تھا۔ نائب صوبیدار بدر الحق بھی اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑائی تھی، میلہ نہیں تھا کہ جس کا جی چاہتا وہ ساتھ چل پڑتا۔ یہ جذبے کی انتہا تھی کہ جو سنتا تھا کہ کمانڈو پارٹی دشمن کے اگلے مورچوں کے پیچھے جا رہی ہے، وہ درخواست کرتا کہ اسے اس پارٹی میں شامل کیا جائے۔ نہیں صاحب، اقبال نے نائب صوبیدار بدر الحق سے کہا، آپ کو میں کیسے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ پلاٹون کی کمانڈ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے صاحب، نائب صوبیدار بدر الحق نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن صاحب اپنا خیال رکھنا۔ اپنا؟ اقبال نے کہا، نائب صاحب اگر ہم نے اپنا خیال رکھا تو ملک کا ڈیفنس کون کرے گا؟ نائب صوبیدار بدر الحق نے جذبات کی شدت سے عہدوں کی اونچ نیچ کو بول کر اقبال کو گلے سے لگا لیا۔ آپ نے ٹھیک بولا صاحب، بدر الحق نے رکت سے دبی ہوئی آواز میں کہا، ملک کے ڈیفنس کے لیے آپ کو یا ہم کو ضرور مرنا پڑے گا۔ ہم مر جائیں تو ٹھیک ہے، آپ ابھی جوان ہیں، لیکن ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اس نے لیفٹیننٹ اقبال کے ساتھ اتنی زور سے ہاتھ ملایا جیسے وہ اپنے بیٹے کو رخصت کر رہا ہو۔ اقبال قوم کے بیٹے کے روپ میں آ چکا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم نہیں تھا کہ دشمن کی اگلی پوزیشنیں کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے اور جس زمین سے اس نے گزر کر جانا ہے وہ کیسی ہے۔ اسے یہ معلومات اس کے بٹالین کمانڈر نے دے دی تھی اور نقشے پر اسے سارا علاقہ ذہن نشین کرا دیا تھا۔ بٹالین کمانڈر نے یہ معلومات اپنے ذرائع سے حاصل کی تھی۔ اقبال نے اپنی پارٹی کا معائنہ کیا، سب نے پیٹی شوز پہن رکھے تھے۔ اس نے ایک خیال یہ رکھا کہ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو جنگکار پیدا کرتی ہو، اور کوئی جوان ایسا نہ ہو جسے کھانسی آتی ہو۔ تم سب اردو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ لیفٹیننٹ اقبال نے اپنی پارٹی کے جوانوں کو روانہ ہونے سے پہلے لیکچر دیا۔ اگر کسی کو کوئی بات یا کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو مجھے روک لے اور پوچھ لے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تم نیو نہیں ہو، پرانے سپاہی ہو، تم فائٹنگ پٹرول پر جاتے رہے ہو۔ اب یوں سمجھو کہ فائٹنگ پٹرول دشمن کے اگلے مورچوں کے پیچھے جائے گی، لیکن میرے دوستو ہم جائیں گے، آئیں گے نہیں۔ تم آج کسی افسر کے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے جا رہے ہو۔ اس کا انعام تمہیں خدا دے گا۔ تم 10 جوانوں نے آج رات وہ کام کرنا ہے جو پورا ڈویژن کیا کرتا ہے۔ ہمارے پاس فوج بہت کم ہے۔ دشمن اس لیے پاکستان پر چڑھ دوڑا ہے کہ اس کی نفری اور فائر پاور ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مسلمان سپاہی کے ساتھ اس کا خدا ہوتا ہے اور مسلمان کا خدا سچا ہے۔ اقبال انہیں مشن کے متعلق فوجی ہدایات دے چکا تھا۔ چونکہ مشن بہت خطرناک تھا اور جوانوں سے ایک معجزے کی توقع کی جا رہی تھی، اس لیے ان کے جذبے اور مورال کو مضبوط رکھنے کے لیے جوشیلے اور جذباتی لیکچر کی ضرورت تھی۔ لیکن بنگالی جوانوں کے جذبے کی کیفیت یہ تھی کہ فوراً آگے جانے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ انہیں کسی لیکچر کی ضرورت نہیں۔ جنگ ستمبر 1965 میں یہی جذبہ کار فرما تھا جسے جذبہ ستمبر کہتے ہیں۔ آخر وہ لمحہ آیا جب لیفٹیننٹ اقبال اپنی کمانڈو پارٹی کے ساتھ سائفن پار کر گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کمانڈنگ افیسر اس وقت سائفن پر کھڑا تھا۔ اس نے اقبال سے ہاتھ ملایا اور اسے دعاؤں سے رخصت کیا۔ آگے دونوں فوجوں کے درمیان خالی جگہ تھی۔ اقبال اپنی پارٹی کو سنگل فائل میں نہر کے دوسرے کنارے کے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چاند قدم چل کر وہ سرگوشیوں میں اپنے جوانوں سے ہنسی مذاق کی کوئی بات کہہ دیتا۔ اس سے جوان اس ہیجانی کیفیت سے آزاد ہو جاتے جو ان پر طاری تھی۔ اس قسم کی مہم سے پہلے ہیجانی کیفیت کا طاری ہونا لازمی ہوتا ہے۔ نہر کے ساتھ ساتھ پارٹی کم و بیش 2 میل دور چلی گئی تھی۔ کھیم کرن اور لاہور کے محاذوں کی توپوں کے دھماکے صاف سنائی دے رہے تھے۔ اس رات برکی کا محاذ سب سے زیادہ گرم تھا۔ دشمن نے برکی پر قبضہ کرنے کے لیے بڑا زوردار حملہ کیا تھا اور پاکستانی توپ خانہ بڑی زبردست گولہ باری کر رہا تھا۔ حملے میں جان ڈالنے کے لیے دشمن رات کے وقت بھی ٹینک استعمال کر رہا تھا۔ ان کے مقابلے کے لیے پاک فوج کا ایک بھی ٹینک آگے نہیں تھا۔ پاک فوج کے مورچے نہر کے لاہور والے کنارے پر تھے۔ ٹینک کم ہی ہونے چاہیے تھے، وہاں ٹینکوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دشمن کو معلوم تھا، اس لیے وہ برکی تک رات کو بھی ٹینک لے آیا تھا۔ یہ ٹینک فائر کر سکتے تھے لیکن رات کو لڑ نہیں سکتے تھے۔
2 میل دور جا کر لیفٹیننٹ اقبال اپنی پارٹی کو نہر کے کنارے سے ہٹا کر دشمن کے مورچوں کی طرف لے گیا۔ رپورٹوں کے مطابق اس جگہ دشمن کا کوئی مورچہ نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ آگے خاصی سرگرمی اور حرکت تھی۔ محاذ کے گرد و غبار کی وجہ سے چاندنی بہت پھیکی تھی۔ اقبال اپنی پارٹی کو سرکنڈوں کے جنگل کے اس طرف لے گیا جو اس جگہ سے دور تھی۔ جہاں کوئی سرگرمی محسوس ہو رہی تھی اس طرف درخت زیادہ تھے، اونچی گھاس بھی تھی اور ذرا کم گہرے اور زیادہ گہرے گڑھے بھی تھے۔ اب وہ اس قدر خاموشی سے جا رہے تھے جیسے اپنی سانسوں کو بھی روکے ہوئے ہوں۔ اوئے کون ہو؟ اچانک جیسے سرکنڈوں کے جنگل میں سے آواز اٹھی ہو۔ اقبال نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اس کے اشارے پر اس کے جوان جہاں تھے وہیں گر کر زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ پکارنے والا انڈین آرمی کا جوان تھا، وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور جوان تھا۔ یہ سنتری تھے۔ ان سے کچھ دور 2 اور سنتریوں کو ہونا چاہیے تھا۔ آگے والے 2 سنتریوں کو شک ہوا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، شاید انہوں نے کسی کو دیکھ بھی لیا تھا۔ دونوں سنتری درختوں کی طرف یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ ادھر کون آ رہا تھا۔ دونوں نے رائفلیں جن کی آگے سنگینیں لگی ہوئی تھی آگے کر رکھی تھی۔ اچانک پیچھے سے دونوں کی گردنیں ایک ایک بازو کے شکنجے میں آ گئیں۔ ایک کو لیفٹیننٹ اقبال نے اور دوسرے کو اس کے پلاٹون حوالدار نے اس طرح دبوچ لیا تھا کہ پیچھے سے بازو ان کی گردنوں کے گرد لپیٹ دیے تھے۔ 2 بنگالی جوان بڑی تیزی سے گڑھوں سے نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاقو تھے جن سے انہوں نے انڈین آرمی کے ان دونوں سپاہیوں کے پیٹ چاک کر دیے تھے۔ دل پر اقبال نے سرگوشی کی، دل پر۔ دونوں بنگالیوں نے چاقو دونوں کے دلوں میں اتار دیے۔ اقبال اور حوالدار نے انہیں چھوڑ دیا۔ دونوں گر پڑے۔ اقبال کے کہنے پر دونوں لاشوں کو گھسیٹ کر ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ یہ دشمن کی فائٹنگ پٹرول نہیں، لیفٹیننٹ اقبال نے اپنے جوانوں سے کہا، یہ سنتری تھے، ان کے پیچھے 2 اور ہوں گے، یہیں چھپے رہو، وہ آتے ہی ہوں گے، ان میں سے ایک کو زندہ رکھنا ہے۔ اقبال نے بات ختم کی ہی تھی کہ آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اقبال نے ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں ہو کر دیکھنے کی کوشش کی۔ 2 سائے چلے آ رہے تھے۔ سب نے سانس روک لیے۔ جوں ہی یہ دونوں اس پارٹی کے قریب سے گزرے، دونوں عقب سے 2 مضبوط بازوؤں میں جکڑے گئے۔ دونوں کی گردنیں ایک ایک بازو کے مضبوط گھیرے میں آئی ہوئی تھی۔ انہیں گھسیٹ کر درختوں کے جھنڈ میں لے آئے۔ دونوں کے پاس ٹین گنیں تھیں جو ان سے لے لی گئیں۔ انہیں بٹھا لیا گیا۔ دونوں نے منت سماجت شروع کر دی۔ ادھر آگے کیا ہو رہا ہے؟ اقبال نے ان سے پوچھا۔ ہمیں جان سے تو نہیں مارو گے؟ ایک نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بالکل ٹھیک بتاؤ گے تو نہیں ماریں گے، اقبال نے کہا۔ نہیں بتاؤ گے تو آؤ میں تمہیں تمہارے اگلے 2 ساتھیوں کی لاشیں دکھا دیتا ہوں، تمہاری لاشیں بھی ان کے ساتھ رکھ دیں گے۔ تقریباً 150 گز آگے ایمونیشن ٹرکوں سے اتر رہا ہے، ایک نے کہا۔ اس میں آرٹلری کا ایمونیشن بھی ہے، ٹینکوں کا بھی اور چھوٹا ایمونیشن بھی۔ وہاں بہت بڑا گڑھا ہے، دوسرے نے کہا۔ اسے اور زیادہ کھلا کر لیا گیا ہے، ایمونیشن کے بکس بھی اس میں اتارے جا رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ مورچے کہاں ہیں؟ ایک نے بتایا کہ وہ کون سی ریجمنٹ کے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے مورچے کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ قریب ہی اس ریجمنٹ کی آؤٹ پوسٹ تھی جس میں ایک مشین گن میڈیم تھی اور ایک لائٹ مشین گن تھی۔ ٹینکوں کا لیگر کہاں ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ ہماری پوزیشنوں کے پیچھے، ایک نے بتایا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ ہم سپاہی ہیں، ایک قیدی نے کہا، ہمیں معلوم نہیں کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ میرا خیال ہے 2 میل دور ہے، دوسرے نے کہا۔ وہ جس طرف ہے میں وہ بتا دیتا ہوں، جگہ معلوم نہیں۔ صبح کے لیے تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ صبح کے لیے حکم تو صبح ہی ملے گا صاحب، قیدی نے جواب دیا۔ ہم سپاہی ہیں، جو حکم ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے صاحب؟ اوئے میں صاحب بہادر نہیں ہوں یار، لیفٹیننٹ اقبال نے کہا۔ میں تو لانس نائک ہوں۔